اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ایک طولانی وقفے کے بعد محرم اور سفر ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس قرآن کا سلسلہ جہاں پر رکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے سورۃ البقرہ تمام کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران سے آغاز کریں گے۔ تو جس طرح پہلے معمول تھا، ہم پہلے چند آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران، ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران ان صورتوں میں سے ہے کہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ کا دور وہ دور ہے کہ جس میں ایک نیا معاشرہ اس انقلاب کے نتیجے میں جس کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی تھی تشکیل پا رہا ہے، اور اس انقلاب کو بہت سارے دشمنوں کا سامنا ہے، شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ سابقہ دو عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
خود کو ان کے پیروکار کہنے والے یہود اور نصارہ، ان کی طرف سے شکوک و شبہات کا سامنا ہے، مخالفت کا سامنا ہے، اور خود جہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، ان مشرکوں اور کافروں کی دشمنی اور عداوت کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں موجود منافقین کی سازشوں اور چالوں کا سامنا ہے۔ اور یہ تینوں گروہ، منافقین بھی اور مدینہ منورہ میں رہنے والے بنی اسرائیل جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، جو دور سے بہرحال تعلق رکھتے تھے خیبر والوں کے ساتھ بھی اور دیگر یہودی بستیوں کے ساتھ۔ اس قوم کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ ان کا یہاں پر اس سرزمین پر آنا، اپنی سرزمین یعنی فلسطین وغیرہ سے ہجرت کر کے یہاں پر ان کا آنا کس لیے تھا کہ ان کو بتایا گیا تھا، ان کے اعتقادات میں تھا، ان کا ایمان تھا کہ اس سرزمین پر اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، اور ان کو ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ تو یہ اصل میں اس لیے آئے تھے، لیکن یہ اتنے بگڑ گئے، بظاہر خود کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہتے تھے، لیکن دین کی شکل اتنی بگاڑ دی تھی، اپنے عقائد اتنے بگاڑ لیے تھے کہ جب وہ ہستی آئی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے تو یہ اس کے مخالف بن گئے۔ قرآن کریم نے ان کی مخالفت کا بھی ذکر کیا اور نصارہ کی مخالفت کا بھی ذکر فرمایا، ان کے غلط عقائد بھی ڈسکس کیے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ایک بڑا حصہ یہود و نصارہ کے بارے میں، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ کا معاملہ، حضرت مریم کا معاملہ، یہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اس پر بات کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا حصہ سورہ آل عمران کا ہے، وہ مسلمانوں کو وہ اختلاف جو تفرقے کا باعث بنتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اس سے بڑی شدت کے ساتھ اللہ نے روکا ہے۔ اور پھر ایک حصہ اس سورہ کا وہ جہاد کے بارے میں، بالخصوص غزوہ احد کے بارے میں، کہ جس میں بہت ہی تلخ حادثہ پیش آیا، جس کا سبب اللہ کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی تھی، اور اس نافرمانی کا سبب بعض لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کا غالب آ جانا اور اللہ کے رسول کے حکم کی بہرحال نافرمانی کر دینا، اس حادثے کا ذکر ہے۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مسلمانوں کو تربیت کرنے کی جو بنیادیں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی اور زندگی عطا فرمائی تو ہم اس طرح سورہ بقرہ کو ہم نے یہاں پر پڑھا، انشاءاللہ آل عمران کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آل عمران، لفظ آل اور عمران، لفظ آل جو ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے بہت زیادہ جو لوگ آپس میں قریب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قرآن نے آل فرعون کہا ہے، فرعون کے پیروکاروں کو، یہ سورہ بقرہ میں گزرا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب
یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات عطا کی آل فرعون سے، یعنی فرعونیوں سے جو فکری طور پر اسی نظام کے معتقد تھے جس کا سربراہ فرعون تھا۔ اور آل عمران وہ جو قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوئے، خود اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ نوحا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو عالمین پر انتخاب کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ دوسرا لفظ ہے عمران، یہ اس سورہ کا نام جو آل عمران ہے اسی آیت کی مناسبت سے ہے جو آپ کے سامنے میں نے بھی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس عمران سے کون مراد ہے؟ توجہ فرمائیے، اگر اسی آیت ہی کو دیکھا جائے تو اس سے اگلی آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں آل عمران سے کون لوگ مراد ہیں۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے پروردگار جو میرے بطن میں ہے، جو میرے رحم میں ہے، اس کو میں نظر کر رہی ہوں، وقف کر رہی ہوں تیرے لیے۔ اور پھر قرآن بیان فرماتا ہے کہ ان کو یہ امید تھی کہ اللہ بیٹا دے گا، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو وہ بیٹی تھی، اور ان کے جملات ہیں رب انی وضعتها انثی، اے پروردگار میں نے تو یہ بیٹی جنم دے دی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا کہ اس نے کس کو جنا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی ایسی بیٹی دنیا میں لائی ہے عمران کی بیوی کہ جو عالمین کی بہترین عورتوں میں سے قرار پانے والی ہے، اور ایک صاحب شریعت نبی کی والدہ، اور وہ بھی معجزانہ طریقے سے قرار پانے والی ہے۔ تو اگر انہی آیات کو دیکھا جائے تو پھر آل عمران سے یہاں مراد کون ہے؟ وہی عمران کی جو نسل چلی ہے، یعنی عمران کی بیٹی کون ہے؟ حضرت مریم، اور مریم کے بعد پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ البتہ احادیث میں حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران آیا ہے، لیکن جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، خود اس سورہ کی آیات کی جو گواہی ہے اس کے مطابق عمران حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا ہیں۔ تو ہم اس کی آیات کا اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ بسم اللہ کا معنی اور ترجمہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے، چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، ہم پھر ایک دفعہ اس کی تکرار کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے یعنی اللہ کے نام سے آغاز، ابتدا۔ اسم کا معنی آپ کو معلوم ہے، کسی بھی شخص کا یا چیز کا کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کو، وہ جو لفظ ہوتا ہے اسے اسم کہتے ہیں، اور اس سے مراد جو ذات ہوتی ہے اسے اس لفظ کا، اسم کا مسمى کہتے ہیں، یعنی جس کا وہ نام ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لغت میں جو بیان کیا گیا طولانی ہے، کچھ اس میں مختلف آراء بھی ہیں، لیکن ایک آپ کی خدمت میں بنیادی بات ہم عرض کر دیتے ہیں۔ یہ الہ
اللہ کا جو لفظ ہے اصل میں الہ سے بنا ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے الہ کے لفظ سے پہلے ایک الف لام آیا جس کے نتیجے میں یہ لفظ بنا الہ، لیکن پھر استعمال کی کثرت سے، بولے جانے کی کثرت سے یہ لفظ اللہ کی صورت میں کہا جانے لگا۔ بس الف لام کس لیے لایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک خاص ذات ہے۔ یہ کیونکہ عرب دوسروں کو بھی الہ کہتے تھے، اپنے انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے، اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، تو انہیں الہ کہتے تھے، لیکن یہاں پر کہتے تھے الہ، یعنی خاص معبود جو سب سے بڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب قرآن کی آیات کے گواہی کے مطابق اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے خود کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ وہ بھی اس کائنات کا خالق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے خلق کیے ہیں تو یہ حتماً کہیں گے اللہ نے۔ البتہ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے ان مکے والوں سے بھی زیادہ ترقی کر لی ہے، وہ خالقیت بھی اللہ سے لے کے آگے ٹرانسفر کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ مکہ والے کہتے تھے ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے خلق کیے تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، مردے کون زندہ کرتا ہے، ان سب کا جواب وہ کہتے تھے اللہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انہی عنوانات سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جس کی گواہی آیات قرآن نے دی ہوئی ہے، تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور پھر اس سسٹم کے اتنے عادی ہوئے کہ انہیں جب اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی تو یہ لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ اللہ سے ان کو تکلیف نہیں تھی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے سے تکلیف تھی، ورنہ اللہ پر ایمان اس معنی میں یہ بھی رکھتے تھے آیات قرآن کی گواہی کے مطابق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ کے بعد دوسرے دو لفظ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ میں اللہ کی تمام صفات جمع ہیں، یعنی ہم اللہ کو اس کی تمام صفات سے پکاریں الگ الگ، اور ایک دفعہ کہیں یا اللہ یا اللہم، تو اللہ میں وہ تمام صفات جمع ہیں۔ یہ جامع لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ رحم سے ہیں، رحمت سے ہیں، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنا پہلا تعارف اپنی رحمت سے ہی کرواتا ہے۔ تو یہ دو لفظ کیوں لائے؟ ان دونوں میں فرق ہے جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رحمان سے مراد وہ ذات جس کی رحمتیں عام ہیں، اور رحیم جس کی رحمتیں خاص ہیں اور دیرپا ہیں، دائمی ہیں۔
اور ان دونوں لفظوں کے لانے میں ایک حکمت تو یہ کہ اللہ نے رحمتوں سے ہی اپنا تعارف کروایا ہے۔ اور دو مختلف لفظ کیوں لائے؟ ان دونوں میں میسج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اس دنیا میں تمہیں نعمتیں عطا ہوئی ہیں تو یہ اللہ کی عام رحمت ہے۔ جتنی چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں، زندگی، ہمارے ہاتھ پاؤں، مال و دولت، ہماری صلاحیتیں، ہماری عقل، آنکھ، زبان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اور یہ عارضی ہیں اور یہ آزمائش کے لیے، یہ اللہ نے لے لینا۔ اس دنیا میں بالآخر ایک مدت گزارنے کے بعد یہ سب کچھ ایک دفعہ ہم سے لے لیا جائے گا، چاہے کوئی دنیا کا طاقتور ترین انسان ہو اور چاہے کمزور ترین انسان ہو، چاہے مالدار ترین ہو اور چاہے غریب ترین مفلس ترین انسان ہو، دونوں نے چھوڑ کے جانا ہے۔ ان رحمان والی رحمتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے کچھ نہیں طلب کیا کہ تو کچھ کرے گا تو میں تجھے دوں گا، سب کو دیے۔ البتہ اس نے اپنی حکمت سے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا تاکہ آزمائش کر سکے۔ یہ بھی قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر دنیا کی معیشت میں فضیلت دی ہے تاکہ تمہاری ہم آزمائش کریں، اور تاکہ مثلا کچھ لوگ کچھ کے ماتحت کام کریں اور یہ دنیا کا معاشرے کا نظام چلے۔ اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو پھر کام خراب ہو جاتا۔ لیکن ان چیزوں کے ملنے میں ہم نے کوئی کمال نہیں دکھایا کہ مثلا ہم نے اوپر کوئی کمال دکھایا ہو تو اللہ نے کسی مالدار کے گھر میں پیدا کر دیا ہو، اور اوپر ہم نے کوئی نالائکی کی ہو تو اللہ نے غریب کے گھر میں پیدا کر دیا ہو، یا کسی جناب بڑے با اثر قبیلے میں پیدا کر دیا ہو، یا کسی بے اثر قبیلے میں خاندان میں پیدا کر دیا ہو۔ اور قرآن نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قبیلوں کو اور قوموں کو اور ذات پات کو برتری اور کمتری کا سبب سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں شدت کے ساتھ ان کو رد کیا ہے اور ایسی بنیادی بات فرمائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں یہ دونوں ایک ہیں۔ ہم نے تمہیں اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور یہ قومیں اور قبیلے تمہارے آپس میں تعارف کے لیے۔ اللہ کے نزدیک برتری زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ باتقویٰ ہے۔ اللہ نے لکیر کھینچ دی ہے، اپنا معیار بڑا واضح اور شفاف بیان کر دی ہے۔ کوئی بھی بندہ سمجھے خاندانی اعتبار کی وجہ سے مجھے آگے بھی فضیلت ملے گی تو وہ بالکل باطل نظریہ ہے، چاہے جتنی بھی اس کی دلائل گھڑ کے لے آئے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد پر۔ تو رحمان کا لفظ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمتیں ہیں تم پر، لیکن یہ عارضی ہیں، یہ وہ لے لے گا۔ ہاں، ان کا صحیح استعمال جیسا وہ چاہتا ہے نعمت دینے والا، یہ تمہیں رحیم والی رحمت کے قابل بنا دے گا۔ وہ محنت سے حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف رغبت سے حاصل ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کے شوق سے حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ رحیم والی رحمتیں ہیں، وہ انسان خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انسان کو ملتی ہیں تو وہ دائمی ہے۔ وہ دائمی سے مراد کیا ہے کہ اس دنیا میں جو توفیقات ملی ہیں ان کے نتائج آخرت میں بھی اس کو دائمی نعمتوں کی شکل میں ملیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس رحمان والی رحمتوں کا صحیح استفادہ نہیں کرتا، اس دینے والے کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر رحمتیں تو نہیں ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سزا رکھی ہے، عذاب رکھا ہے، جو ان نعمتوں کو، اس سارے سرمایہ کو ضائع کر دیں اور اللہ کی ذات سے غفلت میں اس دنیا کی زندگی کو گزار دیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم دنیا میں بالآخر کس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی تھا شروع اللہ کے نام سے جو عام رحمتوں والا بھی ہے اور خاص اور دائمی رحمتوں والا بھی ہے۔ پہلی آیت الف لام میم، الف لام میم اور اس طرح کے دیگر حروف جو قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم ہے، حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ جسے کاٹ دیا گیا ہو۔ حروف جب جڑے ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ لفظ میں کسی حرف کو اس کے نام سے نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا محمد، میم ہا میم دال، اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر میم ہا میم دال پڑھا جائے تو یہ ہر حرف کا اپنا نام لے کے اگر پڑھا جائے، لفظ کی حالت سے اگر اسے خارج کر دیا جائے، یعنی کاٹ دیا جائے، لفظ والی شکل سے کاٹ کر ہر حرف کو الگ اس کے نام سے پڑھا جائے، چونکہ ان کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کاٹ دیے گئے، یعنی لفظ کی شکل میں نہیں پڑھا جاتا ان کو۔ مثلا علم نہیں پڑھا جائے گا الف لام کو، اسی طرح دیگر حامیم کو مثلا ہم نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کو شوق ہو تو تفاسیر میں آپ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ 12-13 یا اس سے بھی زیادہ اقوال اور آراء ان حروف کے معانی کے بارے میں آئی ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ یہ کرتے ہیں ان سب کو بہرحال پڑھنے کے بعد بھی کہ یہ ایک روایت بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات اہل بیت اطہار کی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ یہ روایت کے لفظ، تو ہم ان پر زیادہ بات نہیں کرتے، اور یعنی جو اس کا طالب ہو وہ مختلف تفسیری کتابوں میں ان مختلف اقوال کو اور آراء کو جا کے پڑھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم۔ خوب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 2 آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ ہے، بالکل آیت الکرسی کا آغاز انہی لفظوں سے ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں پر بھی تفصیل کے ساتھ پوری آیت الکرسی کا بھی معنی بیان کیا تھا۔ یہاں پر ہم مختصراً عرض کر دیتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ، اس کا تعارف یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں الا ہو سوائے اس کے۔ یہ ہوا لفظ ہے، جب اس پر رک جاتے ہیں تو پھر واو کی زبر کو نہیں پڑھا جاتا، اور اگر ہم اس کو واو کو آگے ملا دیں تو ہو جائے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ کو معلوم ہے جب عربی زبان میں کسی جگہ پر رکنا ہوتا ہے تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، یا بعض اوقات آ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور پھر 2 صفات ہیں اس کی، الحی القیوم۔ حی حیات سے ہے، زندگی سے، اور قیوم قیام سے ہے۔ زندگی اور قیام
قائم ہونا، موجود ہونا، یہ ویسے تو جتنی موجودات ہیں، زندہ موجودات جن کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم خود انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، خشکی کے بھی ہیں اور سمندر کے حیوانات بھی ہیں، تو ان سب میں حیات پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حیات اور باقی اللہ کے سوا باقی سب کی حیات میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ تمام مخلوقات کی جو حیات ہے اور اس حیات کے جو آثار ہیں، جیسے حرکت کرنا، جیسے علم ہونا، جیسے قدرت ہونا کسی کام کرنے کی جو ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں اپنی اپنی سطح پر، تو یہ سب حیات کے آثار ہیں۔ باقی اللہ کے سوا تمام جو مخلوقات ہیں ان کی حیات ان کی اپنی نہیں ہے، عطا کردہ ہے، اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حیات کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، اس کی اپنی ہے اور دائمی ہے، جبکہ دوسروں کی جو حیات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے۔ تو اس لیے حیات اپنے کامل ترین معنی میں اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے کامل، بے نقص، بے عیب معنی میں حیات اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اس لیے فرمایا الحی، ورنہ تو جتنے زندہ ہیں وہ بھی الحی ہیں، لیکن یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ دوسری القیوم، قیوم کسے کہتے ہیں؟ جو خود قائم ہے، یعنی خود موجود ہے، خود وجود رکھتا ہے اور باقی تمام موجودات اس کی وجہ سے قائم ہیں، اس کی وجہ سے وجود رکھتے ہیں۔ اس پوری کائنات کو بنایا بھی اسی نے ہے، اور یہ کائنات جو ہمیں قائم نظر آتی ہے، چلتی نظر آتی ہے، اس کا پورا نظام، اس کو قائم رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ قیوم کا معنی یہ ہے ہر ایک کو جو بھی وجود رکھتا ہے، جو بھی ہے، جو بھی چلتا پھرتا ہے، جو جس حالت میں ہے اس حالت میں اسے قائم رکھنے والا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ نے روکا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو، یعنی تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ زائل ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، اللہ نے روکا ہوا۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور گویا اگر خدا اللہ انہیں چھوڑ دے، ان کے حال پہ چھوڑ دے، اللہ اپنی توجہ ہٹا لے، یہ ہمارے لیے لفظ ہیں، اللہ کی توجہ کہیں سے نہیں ہٹتی۔ خداوند عالم کسی کو بھی اگر اپنے فیض سے، جو ہر وقت وہ اپنی مخلوقات کو عطا فرماتا ہے، اگر کسی وقت بھی وہ روک دے، وَلَئِن زَالَتَا، اور یہ کائنات پوری آسمان و زمین ختم ہونے لگے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، تو کوئی بھی نہیں جو اللہ کے بعد پھر ان کو تھام سکے، یعنی خدا چھوڑے اور کوئی دوسرا تھام لے، کوئی نہیں۔ یہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے جو اردو کا لفظ ہے تھامنا، اس سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے تھامنے سے وہ مراد نہیں ہے کہ وہ یوں تھام کے مثلا کھڑا ہوا ہے،
یہ آگے جب متشابہات کا ذکر آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آیات میں تشابہ کیوں آتا ہے، آیات متشابہ کیوں ہو جاتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کائنات کا زبردست نگہدار ہے۔ نگہدار ہے یعنی نگہبان ہے، یعنی اس کو سنبھالنے والا ہے، اس کا نگران ہے اس کائنات کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی اس نے، نازل کی آپ پر الکتاب یعنی قرآن، بالحق۔ بالحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ ہم کرتے ہیں حق کے ساتھ یا برحق۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے واقعیت کے مطابق ہونا کسی چیز کا، کسی بات کا۔ مثلا میں آپ کو کوئی خبر دوں، اگر وہ خبر واقعیت کے مطابق ہے، حقیقت بھی ویسی ہے جیسی میں بتا رہا ہوں، تو پھر اس خبر کو صادق کہا جائے گا اور اس بات کو حق کہا جائے گا، یعنی وہ حقیقت کے، واقعیت کے عین مطابق ہے۔ اور جو ایسا نہ ہو اس کو ہم باطل کا نام دیتے ہیں۔ حق اور قل جاء الحق وزهق الباطل، حق کا اپوزٹ باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب فرماتا ہے کہ اللہ نے اے رسول آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہی حقیقت کے مطابق ہے، اور اگر کوئی بات بھی اس کے خلاف ہو وہ باطل ہوگی، وہ حق نہیں ہوگی۔ آپ جو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت نے تاکید فرمائی ہے کہ ہم سے منسوب خلاف قرآن کوئی بات قبول نہ کرو، اس کی بنیاد بھی یہی ہے، کیونکہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ حق ہی نہیں ہے، اور جو حق نہیں ہے وہ ہم تمہیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کیسی تصویر بنے گی کہ ایک شخصیت ہے، وہ آ کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں تمہیں جو کلام سنا رہا ہوں، میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی، اور یہ برحق ہے، یہ قول فصل ہے، اور پھر کسی دن خود ہی کوئی ایسی بات فرما دے کہ جو اس کی اپنی لائی ہوئی اللہ کی کتاب، اللہ کی بات کے برخلاف ہو۔ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اگر ہم رسول پاک کی زندگی میں ہوں اور ہم ان کی باتیں سنیں تو محال ہے کہ کوئی بھی بات وہ اس کتاب کی باتوں کے خلاف کرے۔ لیکن آج کتب حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن کی باتوں سے نہیں ملتی، وہ اگرچہ ان کتابوں میں آ گئی ہیں جن کو حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کے علم سے ادنا سی آشنائی رکھنے والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ کتب حدیث میں جو کتابیں آئی ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں، ان میں واقعاً اللہ کے نبی کے فرامین بھی ہیں، اور وہ فرامین بھی ہیں جو کسی اور نے اللہ کے نبی کے نام پر گھڑ کے مشہور کر دیے معاشرے میں۔ بعد میں جب کتاب جمع کرنے والا حدیثیں جمع کر رہا تھا تو اس نے بھی اپنی حدیث، وہ اپنی کتاب میں وہ حدیث کے عنوان سے لکھ دی، چونکہ اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا مثلا اہل بیت اطہار میں سے کسی کا فرمان ہے۔
تو یہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا اور ان کے اہل بیت کو بھی معلوم تھا، لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے تاکید فرمائی کہ خلاف قرآن قبول مت کرنا۔ اور آپ باور کیجئے، جس نے اللہ کے حکم پر اور محمد و آل محمد کی رہنمائی پر کان دھرا اور آیات قرآن سے مانوس ہوا، آشنا ہوا، غور و فکر کا عادی ہوا، قرآن کے ساتھ ایک مستقل رابطے میں آ گیا اس کو پڑھنے کے، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جب وہ اس مزاج کے خلاف بات سنتا ہے تو اس کا فکری معدہ، جسمانی معدہ نہیں، اس کا فکری معدہ اس بات کو جلدی قبول نہیں کرتا، کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ لیکن کون سا فکری معدہ؟ جس کی فکر کی پرورش آیات قرآن سے ہوئی ہے، وہ آیات قرآن کا کیوں ائمہ نے فرمایا ہمارے پیروکاروں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت بھی بولتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں تلاوت کا معنی بھی صرف عربی میں پڑھنا ہے۔ تلاوت سے اگر کوئی ہمیں ابھی آ کر یہاں پہ کہے کہ میں نے آج ایک قرآن مجید کے ایک سپارے کی تلاوت کی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ اس نے غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے، یا یہ ذہن میں آئے گا کہ اس نے عربی میں پڑھا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عربی میں پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، جبکہ قرآن نے جو لفظ تلاوت استعمال کیا اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے بغیر سمجھے پڑھنے سے۔ یہ ہم غریبوں کی اپنی محنت ہے، اور ہم سے ابلیس نے یہ محنت کروائی ہے تاکہ ہم اسی کو سمجھتے رہیں کہ جو اللہ کہتا ہے تلاوت کرو، رسول پاک کہ تلاوت کرو، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی وہ تلاوت ہے، تو یہ وہ تلاوت نہیں ہے۔ اس میں اور اس تلاوت میں گدھے اور گھوڑے جتنا فرق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عربی کی تلاوت اہم نہیں ہے، عربی کی تلاوت آنی چاہیے، بہت اہم ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف عربی پہ لگ جائیں، اس طرح ہمیں عربی کی تلاوت پہ لگا دیا جائے کہ ہمیں آہستہ آہستہ یہ ہو جائے کہ اس کا معنی جاننے کی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، غور و فکر ہمارا کام ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کی میں آج کل ایک مثال دیتا پھرتا ہوں، وہ فیڈر اور خالی چوسنی کا فرق ہے۔ اور یہ جو صرف عربی کی تلاوت کا رواج ڈالا ہے، یہ چوسنی شیطان نے ہمارے منہ میں دی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب قرآن سے لوگوں کی دوری کا کیس اوپن ہوگا اس عدالت میں، تو آپ دیکھیے گا ان رسومات، وہ تمام تعلقات جو قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا تعلق قرآن سے ہدایت لینے سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا بانی شیطان، ان کو رواج، معاشرے میں ان کے رواج پانے کا جو بانی پکڑا جائے گا قیامت کے دن، وہ ابلیس ہوگا، اور اس دن پچھتائیں گے لوگ کہ ہم نے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ غور و فکر کرو، جو رسول نے فرمایا تھا، جو ائمہ نے فرمایا تھا، وہ نہیں کیا، اور اس فیڈر کی جگہ ہم یہ خالی چوسنی چوستے رہے۔ فیڈر سے کیا مراد ہے؟ فیڈر میں اس لیے کہتا ہوں کہ فیڈر میں دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دودھ سے مراد قرآن کی ہدایت ہے۔ تو اگر آپ عربی پڑھیں، کہ عربی پڑھنا بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ضروری ہے اور اہم ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، تو آپ فیڈر کی چوسنی چوس رہے ہیں، اور اگر آپ صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ خالی چوسنی چوس رہے ہیں۔ آپ 100 سال بھی چوستے رہیں اور دن میں کئی گھنٹے چوستے رہیں، ہدایت کے دودھ کا ایک قطرہ بھی آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنے گا۔ لہٰذا اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ چھوٹا ہو، بہت چھوٹا ہو، تو اس کو جب چوسنی منہ میں دیتے ہیں، اس کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ پیچھے ایک بوٹل بھی ہونی چاہیے، تو وہ اسی میں مست ہو جاتا ہے، چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ امی اس کو دھوکہ دیتی ہے، اگر دودھ اویلیبل نہ ہو تو وہ اس کے منہ میں ابھی تو ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہیں، چونکہ ان کے جو نقصانات تھے، اللہ کرے اس چوسنی کے نقصانات بھی ہمیں پتہ چل جائیں تو بڑا کرم ہو جائے گا۔ وہ جو بچوں کے منہ میں دی جاتی تھی، اس کے اثرات پتہ چل گئے تو اب کم ہو گئی ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، نظر کم آتی ہے۔ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، جس بچے کو دیکھو منہ میں چوسنے لے کے پھر ہوتا تھا۔ یہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چوسنی ہے نا، یہ دھوکہ ہے، اصل میں تو اس کے پیچھے بوٹل ہونی چاہیے۔
تو پھر وہ چوسنی منہ میں لینے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے رو رہا ہوتا ہے ویسے روتا رہتا ہے۔ تو پھر اماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو بوٹل کے ساتھ دوں گی تو تب یہ مثلا راضی ہوگا، ورنہ یہ روتا رہے گا۔ لیکن یہ جو ہماری چوسنی ہے، یہ 70 سال کے بھی ہم بچے ہی رہتے ہیں، سروں کے بال سفید ہو جاتے ہیں ہماری اکثریت کے، لیکن یہ صرف عربی کی تلاوت والی چوسنی چوستے رہتے ہیں۔ اتنی عقل میچور نہیں ہوتی کہ یہ جس کو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس ہدایت کے دودھ کو بھی تھوڑا سا حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس چوسنی کی پھر سمجھ آ جاتی ہے، اس چوسنی کی امت کی اکثریت کو لت پڑی ہوئی ہے، اور اصلاح کے آثار بھی کم دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان نے جادو اتنا پکا کیا ہے، بندش ایسی کر دی ہے کہ لوگ اس کے قریب بھی آتے ہیں، اور آتے ساتھ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے پاس جاتے ہیں انسانوں کی طرح جاتے ہیں، جیسے ہی اسے کھولتے ہیں طوطا بن جاتے ہیں، طوطا بن جاتے ہیں، بولتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عادت سے ہم سب کو اور اس امت کو نجات عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بے قدری ہے، یہ اللہ کی بھی توہین ہے۔ جو قرآن لایا اور اس نے تاکید فرمائی، اس کی ان سب کی توہین ہے، اور اس توہین کی جو FIR ہوگی وہ بہت ہی خطرناک ہوگی، اور وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی فرمائے گا کہ اے پروردگار میری قوم نے، یقیناً میری قوم نے، اس امت نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہاں پہ آپ لاکھ کہتے رہے میں تو ہر روز یاسین پڑھتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، تو اللہ کہے گا یہ طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا میں نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو تمہارے اندر عقل نہیں تھی؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تمہیں اور کس زبان میں تمہیں سمجھایا جاتا، اور کس انداز میں تمہیں قرآن کی آیات میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی؟ یا مثلا ایک آیت یہ ہے کہ اے رسول یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن شیطان نے ایک چوسنی ہمارے منہ میں دی اور کہا لگے رہو اس کو، ہدایت کے قریب مت جانا۔ اور دوسرے بچے پھر بڑے ہو کے سمجھ جاتے ہیں، یہ دینی بچے بڑے ہی نہیں ہوتے، کہ قرآن کے معاملے میں شروع سے لے کے اینڈ تک بچے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے یعنی اللہ نے اے رسول آپ پر کتاب نازل کی جو حق پر مبنی، حقائق پر مبنی۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی تھی الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جو بات بیان کر دے وہ حق کے مطابق، اور اس کے مقابلے میں جو بھی بیان کرے وہ حق نہیں ہے۔ تو یہ بالحق سے یہ مراد ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا، مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا۔ ہم چونکہ اردو میں کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تصدیق کرنے والی، ورنہ کتاب عربی میں مذکر ہے، اردو میں ہم مؤنث لیتے ہیں اس کو۔ مصدقاً یعنی یہ کتاب جو اللہ نے اے رسول آپ پر نازل کی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے کوئی بات کروں، آپ کو شک ہو یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ کسی اتھارٹی کے پاس جائیں، کسی معتبر جگہ پہ جائیں اور اس کے سامنے میری بات کہیں کہ فلان بندے نے یہ بات کی ہے، اگر وہ کہے ٹھیک کہی ہے تو یہ تصدیق ہے۔ سچ قرار دینا
کسی بات کو سچ کر دینا یا سچ قرار دینا، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ قرآن مجید کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ فرمایا لما بین یدیہ، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بینا، توجہ سے سنیں، بینا یعنی بیچ میں، یدئی دو ہاتھ، ہے اس کے، یہ جو آخر میں ہا ہے یدئی کے آخر میں یدئی ہے، یہ پروناؤن ہے، اور جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کس کے؟ قرآن کے۔ یعنی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کتاب کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے۔ خوب، اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن کے دو ہاتھ کدھر ہیں اور ان دو ہاتھوں کے درمیان وہ کیا ہے قرآن کے جس کو تصدیق کرنے والا ہے؟ تو توجہ فرمائیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی کا انداز ہے۔ اس لفظ سے مراد اس کا لفظی معنی نہیں ہوتا، بلکہ بین یدئی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو اس وقت موجود ہے، جو سامنے موجود ہے۔ اور یہاں پر اور کئی مقامات پر یہ مطلب قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، جن میں سے جو معروف ہیں وہ ایک تورات اور ایک انجیل۔ لہذا اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ یہ قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ انجیل کی، نصارہ کی انجیل کی تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا یعنی یہ آ کر کہہ رہے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے سچ ہے، اور انہی میں خبر دی گئی تھی آخری رسول کے آنے کی اور اس پر کتاب نازل ہونے کی، اور اس رسول کے آنے سے اور اس قرآن کے آنے سے عملی طور پر تصدیق ہو گئی ہے کہ جو تورات میں تھا اور جو انجیل میں تھا، اللہ نے جو بتایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پس قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا، اس زمانے میں موجود جو کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے، تورات و انجیل، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ انشاءاللہ واضح ہے تصدیق کا معنی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں حقیقی تورات اور حقیقی انجیل موجود نہیں تھی، اور یہ بات بھی خود قرآن نے بتائی ہے، یہ بات بھی خود قرآن نے بتائی۔ یحرفون کلام اللہ، اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ یہاں پہ رک کر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ جب تورات میں یہ تحریف کرتے ہوں گے اور عوام سے کہتے ہوں گے یہ تورات ہے، عوام کو پتہ کیوں نہیں چلتا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے وہ بھی تورات کو اسی طرح ڈیل کر رہے تھے جس طرح ہم قرآن کو ڈیل کرتے ہیں۔ قرآن وہ تورات کے لفظوں میں بھی تبدیلی کر دیتے تھے، جملے ایڈ کر دیتے تھے۔ قرآن کے متن کو اللہ نے سیف کر دیا، محفوظ کر دیا، لیکن قرآن کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کھیل کھیلنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے، سامعین بیٹھے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ کوئی ان کا اچھا رشتہ تعلق نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، تو کسی اور موضوع کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو اٹھا کر مجمع کے پسند کے موضوع پر فٹ کر کے تو اپنی داد وصول کر لیتے ہیں۔
جبکہ جس بندے نے واقعاً جو قرآن سے آشنا ہو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں کی چیز اٹھا کے اس نے کہاں پہ فٹ کر دی ہے، اور داد دینے والے داد بھی دے رہے ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سے وہ لوگ محروم ہیں، اس کھیل کھیلنے والوں کو پہچاننے سے وہ لوگ محروم ہیں، اور محروم ہی رہیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ رسول اہل بیت کان نہیں دھرا اور قرآن مجید کے معنی سے غور و فکر اور تدبر سے آشنا نہیں ہے۔ یہ خود قرآن نے بتایا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ بھی قرآن نے بتایا کہ تورات و انجیل میں یہ تحریف کرتے ہیں، انہوں نے تبدیل کر دی، اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہوا ہے اپنی آیات میں کہ جو لوگ جو چیزیں تم تورات میں سے چھپا لیتے تھے، جو تم کتابوں میں سے چھپا لیتے تھے، ہمارا یہ رسول انہیں بیان کرنے کے لیے آیا ہوا، یعنی جو تم نے خرابیاں کی ہیں اپنے نبیوں کی پر نازل ہونے والی کتابوں میں، یہ رسول ان خرابیوں کی اصلاح کرنے آیا۔ لیکن ظاہر ہے عوام تو وہ تحریف شدہ نظریات سے مانوس تھی ان کی، لہٰذا ان کو لگتا تھا یہ جو رسول ہے یہ تو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے عقائد کے خلاف باتیں کرتا ہے، لہٰذا مخالف ہو جاتے تھے، اور ان کے وہ دین فروش دنیا پرست علماء وہ بھی ان کو پورا زور لگاتے تھے کہ کہیں ہماری عوام اس رسول کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بھی جو اچھے تھے اور حق کو پہچاننے والے تھے، وہ قرآن کہتا ہے کہ جب اے رسول آپ سے اس قرآن کی آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، حالانکہ ہے یہودی، ہے مسیحی، لیکن چونکہ اپنے دین کے معاملے میں صحیح روش پہ چل رہا تھا، اللہ کا اطاعت گزار تھا، پاکیزہ تھا، اپنی کتاب سے آشنا تھا، اب جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ تو بالکل وہی اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے سے مثلاً جس سرچشمے سے تورات آئی تھی اور جس سرچشمے سے انجیل آئی تھی۔ تو بہرحال یہ تینوں چیزوں ذہن میں رہیں۔ تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان اصل تورات اور انجیل کی تصدیق ہے، اور ظاہر ہے کہ جو تحریف شدہ تورات اور انجیل بھی موجود تھی ان میں بھی سارا کچھ جھوٹ نہیں تھا، بہت ساری صحیح باتیں بھی تھیں، تصدیق ان کی کرتا ہے، اور جو خرابیاں کر دی ہیں ان خرابیوں کی یہ نبی اسی قرآن مجید کے ذریعے اصلاح کرتا ہے، ان تحریفات کی اصلاح کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی اس کے نزول کے زمانے سے پہلے جو کتابیں اتری تھی اور اب وہ معاشرے میں موجود ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، یہ کتاب جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے رسول۔ اور اس اللہ نے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور جس اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اسی نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، یعنی ایک ہی سرچشمہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی ہادی ہے جس کے وہ بھی نمائندے تھے اور جس کا یہ آخری رسول بھی نمائندہ ہے۔ اہل بیت اطہار کے فرامین میں سے ایک بڑا خوبصورت فرمان جو قابل غور ہے کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اس بات پر غور کرو کہ اگر کہ یہ جتنے بھی ہستیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، ان سب نے ایک ہی ذات کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو وہ بھی اپنے بھیجتا،
وہ بھی اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے مثلاً وہ بھی بھیجتا، وہ بھی تمہیں دکھائی دے، وہ کہتے نہیں نہیں ہماری طرف آؤ، کہتے نہیں ہماری طرف آؤ. لیکن یہ جو آسمانی پیغام لے کر اللہ کے جو نمائندے آئے، یہ سب کے سب انہوں نے ایک ہی ذات کی طرف نسبت دی ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے رسول بھی آیا کرتے اور اس کا پیغام بھی آ کر دیا کرتے. تو یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے وہ وہی ذات ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کیے. ہم اسی آیت نمبر 3 پر آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. اس نے حق پر مبنی ایک کتاب، اے رسول بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ظاہر خطاب رسول اللہ سے ہی ہے، آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی. انہوں نے لما بین یدیہ، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، اور یدئی دو ہاتھ، دو ہاتھوں کے درمیان. یہ لفظ عرب بولتے ہیں جو چیز موجود ہو، ان کے سامنے موجود ہو اس کو بھی بولتے ہیں، اس زمانے میں موجود ہو اس کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آیت الکرسی میں کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے. کیا مراد ہے؟ جو آج ان کے زمانے میں باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ان سے پہلے گزر گئے ان زمانوں میں کیا ہوا وہ بھی جانتا ہے. یا اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آنے والا زمانہ ہے، اس کی بھی خبر رکھتا ہے. بس بین یدئی، دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس سے مراد واقعاً کوئی دو ہاتھ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کے دو ہاتھ تھے اور اس دو ہاتھوں کے درمیان جو کوئی چیز لا کے رکھ دی جاتی تھی تو وہ کہتا تھا گرین لائٹ جلا کے یہ ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو ریڈ لائٹ جل جاتی تھی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ عربی محاورہ ہے اور جو بھی اس سے ادنا سی آشنائی رکھتا ہے اس کو اس معنی کا معلوم ہے. اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا، یہ میں تفسیر کوثر سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے یعنی اسی اللہ نے تورات و انجیل کو نازل کیا. تو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 پر آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو بھی، سیٹرڈے کو بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ درس ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی حقیقی تعلیمات کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.